بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ ان شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا لوہا منوایا اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ جب تک وہ محنت اور عزم کے ساتھ اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تب تک وہ اس دنیا میں کسی بھی قسم کا وجود نہیں رکھتے اور ان کی کوئی شناخت نہیں اور کوئی پہچان نہیں۔ دوستو، ہماری تاریخ میں ان شخصیات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے جنہوں نے ہمیں ہماری خودی سے ہمیں ہمکنار کیا، اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیات کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں جی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز آنے والی جو ہیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ آبا اجداد کا وطن کشمیر ہے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیانتدار اور صوفی انسان تھے۔ والدہ بھی نہایت دیانتدار خاتون تھیں۔ اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ عام مسلمان بچوں کی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میرج کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے FA کیا۔ سیالکوٹ میں آپ کو مولوی میر حسن جیسے شفیق اور لائق استاد مل گئے جن کے فیض و صحبت سے اقبال میں عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا۔ علامہ محمد اقبال اپنے استاد کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے مولوی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے مشورے پر ہی ملا۔ جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے تو علامہ اقبال نے اس موقع پر فرمایا، میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں۔ سیالکوٹ میں FA کرنے کے بعد علامہ محمد اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے آئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور یہیں سے فلسفے میں MA کیا اور پنجاب بھر میں اول رہے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے لائق استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ پروفیسر موصوف کا قول ہے کہ اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق تر بنا دیتا ہے۔ مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے، لیکن پرنسپل سے اختلافات کے باعث ملازمت چھوڑ دی۔ اس میں بھی قدرت کی مصلحت تھی۔ اگر آپ یہ ملازمت نہ چھوڑتے تو پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ بن پاتے۔ اس دوران آپ شعر و شاعری بھی کرتے تھے، لیکن شعر و شاعری کا اس وقت کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا۔ کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس جذبے کے تحت آپ 1905 میں یورپ روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے 3 سال قیام کیا۔ انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے موضوع پر 6 لیکچر دیے جو بے حد مقبول ہوئے۔ یورپ کا یہ سفر آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا۔ ایک تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور دوسرا اسلام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد غلط اصولوں پر رکھی گئی ہے اور یہ انسانیت کے لیے تباہ کن اور یہ کہ انسانیت کی نجات اسلام ہی پہ مضمر ہے۔ 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے اور لاہور میں قیام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے وکالت کرتے رہے لیکن اسے مستقبل پیشہ اپنا نہ بنایا۔ آپ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں آپ رحمۃ اللہ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ کی شاعری میں ایک عظیم قوت پیدا ہو چکی تھی اور رفتہ رفتہ اسلام کی سچی تعلیم کا اثر آپ رحمۃ اللہ کی شاعری میں ظاہر ہونے لگا۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا اس میں پہلی مرتبہ اسلام اور ہندو کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔
آپ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ ان نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو منتخب کر لوں گا۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو اپنا عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری عالمگیر اور آفاقی تھی۔ اس شاعری نے مسلمانوں کی زندگی میں بے باک قسم کی آزادی کا ایک جذبہ دہرایا۔ علامہ اقبال اپنی بھرپور کوششوں، محنت اور مشقت کے بعد مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے بعد 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، جہاں آپ شائقدارانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی تاریخ کو پہچاننے کے لیے ان شخصیات کو پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے جنہوں نے اس تاریخ کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ امید